إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان نبی الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم دلا غافل نہ ہو یکدم یہ زمانہ چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ زمانہ چھوڑ جانا ہے باغ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے باغ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے میاں گو کے سامان سب ملکی اور مالی تھے گیا سکندر اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے موت سے کس کو رستگاری ہے آج یہ ہیں تو کل ہماری باری ہے محترم واجب الاحترام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں کافی دیر سے آپ اور ہم نعتیہ کلام منقبت بزرگان دین ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں ہماری اس خراج عقیدت کو قبول و منظور فرمائے آمین آج کی یہ مقدس پاکیزہ مجلس پاک آپ سب پر یہ بات اس چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے کہ ہم اور آپ مرحوم امن بھائی کے ایصال ثواب کی نیت اور غرض سے اس مجلس پاک کو سجائے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں خالق کائنات اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اور اس ذکر خیر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی نالین پاک کے صدقے میں مرحوم کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آئیے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو جہان کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شعر میں کلام حضور تاج الشریعہ اور مشہور کلام زمانہ جس کو آپ اور ہم بارہ عبدالرزاق بھائی کی زبانی سے سنتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے بچے اس کلام کو بڑی محبتوں سے پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے میں نے ایک آیت کریمہ کا جس تلاوت کیا اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کے ترجمے پر ہم اگر غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز پر اگر کسی کی طاقت اور پاور چلتا ہے تو وہ صرف رب العالمین کا چلتا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ہم سب کہتے ہیں یہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے لیکن حقیقت میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے رب العالمین کا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہرحال دو تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے وقت کو دیکھتے ہوئے دو تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں آئیے اس سے پہلے عقیدت محبت اور پیار اور عشق رسول میں ڈوب کر کے نبی اور آل نبی پر سارا مجمع مل کر کے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف جدا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار گل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف جدا کر دے۔ دوسری پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مقدس پاکیزہ کلام جو آپ نے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پوری اس مقدس پاکیزہ کلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم اس پر ہی غور کریں اور اسی کی تشریح کریں تو ہمارا وقت اسی میں شروع ہو جائے۔ لیکن آج کی اس خوبصورت اور مقدس پاک محفل میں ایک دو باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے اس نیت سے کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس مقصد کے لیے آج کی مجلس کو سجایا ہے، آپ اور ہم اس جگہ پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، اکٹھا ہونے کا کارن یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ مرحوم کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مل کر کے تھوڑی دیر ذکر کریں اور ذکر کے بعد میں دعائیں خیر کریں۔ وجہ کہ اس ذکر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے مقدس پاکیزہ کلام قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو پڑھا، رب فرماتا بے شک ہر شے پر، ہر چیز پر، ہر جگہ اگر کسی کوئی قدرت رکھنے والی ذات ہے، قادر ہے، تو وہ رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو دنیاوی دولتیں، نعمتیں، ہر طرح کی سہولتیں، آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، لیکن بندے کو کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا کارن اور وجہ اللہ تعالیٰ نے اور بتائی ہے۔ اللہ کے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے، تو بہت ساری آسانیاں ہیں دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمارے اور آپ کی آسانیوں کے لیے بہت سارے آسان راستے بھی نکالے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ کٹھن اور مشکل دین نہیں ہے۔ اسلام ایک آسان دین ہے، آسان دھرم ہے، بہت پیارا مذہب ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اسلام جیسا کوئی آسان دین نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی باتیں وہ ساری آسان ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ قرآن مقدس کو سیکھنے جیسی کوئی آسان کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ اتنا قرآن، حالانکہ قرآن عربی زبان ہے، ہم ہندوستان کے رہنے والے، یہ عرب میں نازل ہوا، عربی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس بھاشا عربی، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو عربی میں نازل فرمایا۔
عربی قرآن میں، قرآن عربی میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک حرف، ایک ایک نیکی کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا عطا فرماتا ہے، بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین کو فالو اور دین کو سمجھ کر کیسے فالو کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اتنی شان آپ کی بڑھ جائے گی کہ کبھی ہم نے اور آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی نسبت کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شے پر قدرت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا میرا ہے، وہ میرا، وہ میرا۔ ہم کبھی کبھی ہے نا پڑوس میں رہنے والے یا ساتھ میں رہنے والے یا ہم ایک ہی روم میں ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں، 10 جانے یا 2 جانے یا 4 جانے، ان کے بیچ میں کبھی کبھی ہمارے نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہم کسی بات میں مطلب کہ لڑ پڑتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے، یہاں اس جگہ پہ تجھے نہیں رکھنا تھا یہ چیز۔ میں صرف کمرہ اور یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ بہت بڑی چیزوں کا ہے۔ ہم زمینوں پر، جائیداد پر، پلاٹنگ پر، اپنے کھیتوں پر، نہ جانے کس کس پر ہم جھگڑا کرتے، کیا کہتے کیا کہ یہ میرا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہوگا تو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے لیے تو صرف 6 فٹ جو قبرستان میں ہے وہی میرا ہے، باقی جو ہے وہ سب دوسروں کا، کوئی دوسرے راج کریں گے، ہمارا صرف اتنا ہی ہے۔ دیکھیے آج لوگ برانڈڈ چیزیں جو بہت بیسٹ قیمتی چیزیں ان سے ان کی پہچان ہوتی ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں یہ پہچان نہیں کہلاتی ہے۔ کسی برانڈڈ چیز سے اگر آپ کی پہچان ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ ایک بہت ہائی فائی گاڑی کے مالک ہیں، یا آپ کے پاس بہت بڑی جائیداد ہے، یا آپ کے پاس بہت بڑا موبائل ہے، یا کوئی گھڑی ہے جس کو لوگ دیکھ کر کے آپ کو پہچانتے ہیں، تو یہ صرف اس کی پہچان ہوئی، آپ کی پہچان نہیں ہوئی۔ میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ مذہب اسلام کو اگر سمجھیں گے، آپ چاہتے ہو کہ ہماری پہچان ہو جائے تو مذہب اسلام کو پہچانیں۔ آپ کی پہچان، آپ کی قیمت، آپ کی برانڈڈ چیزوں سے آپ کی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ بہت معمولی چیز ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا ہے نا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا عقل مند، اتنا دانشور اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ بنایا تو صرف انسان کو بنایا۔ انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اگر کوئی اس جمرے میں آتا ہے تو وہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور انسانوں میں سب آ گئے، صرف مسلمان نہیں، انسانوں میں سب آ گئے۔ یہاں پر مومن کی بات نہیں چل رہی، یہاں ایمان والے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں جنرلی جتنے بھی انسان قیامت کے صبح تک آئیں گے، مومن، کافر، مشرک، یہودی، نصارہ جتنے بھی ہیں، سارے عیسائی، پارسی جو بھی ہیں، وہ سارے انسان ہیں اور وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات پاک ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے جو رب کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ آپ کے یہاں مہمان کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی گلی میں چل رہا تھا راستے میں، تو اس کو پوچھا کہ تجھے کھانا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں ابھی نیاز شروع ہو اور اگر کوئی میرے جیسا بھوکا چلتا اور راستے میں اور آپ کو کہ کھانا ہے تو بیٹھ ہی جاؤں گا، میں تو انتظار کر رہا تھا کوئی مجھے بولے۔ بہرحال وہ جا رہا تھا تو اس کو اشارہ کیا کھانا ہے، تو کہا کھانا۔ توجہ ہے، چیز کس چیز سے ہماری قیمت ہے، ہم کون ہیں، ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ بڑی چیزوں سے آپ کی قیمت اور پہچان ہے تو وہ آپ کی قیمت اور پہچان نہیں ہے، وہ صرف ان چیزوں کی پہچان ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کسی ہیرو کی نقل کر لی، وہ ٹی شرٹ پہنتا ہے تو میں بھی ٹی شرٹ پہنوں گا اور اسی کمپنی کا پہنوں گا، وہ برانڈڈ کمپنی ہے اس لیے میں اسے میری پہچان ہوگی۔ لوگوں نے، لڑکوں نے دیکھا، واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس نے فلاں کمپنی کا پہنا ہے، یہ وہ ہے جو فلاں فلم میں تھا۔ میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی، اگر آپ کو برانڈڈ چیزوں سے آپ کی پہچان ہے تو میں کہتا ہوں کہ تو آپ کی زندگی پر یہ آپ کی پہچان نہیں ہے، یہ اس چیز کی پہچان ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہو، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ گا، قیمت بڑی ہے یا ویلیو بڑی ہے؟ آپ کہیں گے کہ ویلیو نہیں سمجھتے، سمان، عزت، آبرو، مقام، مرتبہ، رفعتیں، بلندیاں، شان، اسٹیٹس، مقام، مرتبہ بڑا ہے، قیمت بڑی نہیں ہے۔
اب یہ ایک موبائل اگر میں نے زیادہ قیمت والا لے لیا تو اس سے میری قیمت نہیں بڑھے گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر چھوٹا بھی موبائل ہو لیکن جب رستے میں نکلوں تو السلام علیکم کی صدائیں آئیں، یہ ویلیو ہے. واہ واہ واہ، بے شک. یہ قیمت نہیں ہے، قیمت کوئی نہیں ہے. ہماری اور آپ کی ویلیو ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی عزت ہونی چاہیے. اور وہ عزت کیسے بڑھے گی، ویلیو کیسے بڑھے گی، سمان کیسے ہوگا، مرتبہ کیسے بڑھے گا، مقام کیسے بڑھے گا، لوگوں کے دلوں میں محبتوں کے گھر کیسے کرو گے، وہ بھی آخر میں بتانے کی کوشش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے کھانے کے لیے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن کوئی نکلا تو اس کو بولے کہ کھانا کھانا ہے، تو اس نے کہا ہاں مجھے کھانا ہے، آپ بیٹھ جائیں. بیٹھے نا تو اس نے کہا کہ بھائی بیٹھ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بٹھایا اور سامنے بیٹھ گیا وہ بندہ. تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا شروع کرو. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی لیکن اس بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی. توجہ ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان والے ہیں. ہم اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یار یہ پیشاب کو پویتر ماننے والے آج ہمیں ہر مسئلہ سکھانے کے لیے. یہ میری قوم جب یتیم ہوئی، علم نہیں سیکھا، تب ہمارا یہ حال ہوا نا. ارے عورتیں آ کر کے ٹی ویوں پر ہمیں 3 طلاق کا مسائل بتا رہی ہے کہ یہ مسئلے ہیں. یہ کب ہوا؟ جب ہمارے مردوں نے علم سے کنارہ کر دیا، یہ تب مسئلہ ہوا. بہرحال اس نے کہا کہ اے ابراہیم، توجہ، اے ابراہیم تجھے کھانا کھلانا ہے تو کھلا، لیکن میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں، یہاں پر آپ کہیں کہ بھائی یہاں بیٹھو کھانا کھاؤ، لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ میرے پیر کا نام لو، تو میں کہوں کہ نہیں میں تیرے پیر کو نہیں مانتا، آسان کر رہا ہوں. تو آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ اس وقت آپ چاہیں گے کہ اس کو اسی جگہ پر مار دوں جب یہ میرے پیر کو نہیں مانتا، غوث اعظم کو نہیں مانتا، غریب نواز کو. اس نے تو کہا کہ میں تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تیرے رب کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا، غصے میں آئے، کہا کہ اٹھ، جب تو میرے خدا کو نہیں مانتا ہے تو میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا. اس نے کہا دیکھو اس کو اپنے دین پر کتنا یقین. اس نے کہا کہ تو کھانا کھلا یا نہ کھلا، لیکن میں جس کی پوجا کرتا ہوں اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اٹھ گیا. کاش ہمارے مسلمانوں کا یہ مطلب کہ اس طرح عقیدہ پختہ ہو جائے جسے اس بندے کا تھا. اس طرح ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ دنیا کچھ بھی کہے لیکن میرا اسلام ہے، میرا دین ہے. آج نوجوانوں کے کانوں میں ایسی باتیں بھری جاتی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ کئی ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار شادیوں میں یہ نہیں کرنے دیتے، اسلام کیسا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ کرنے نہیں دیتا، اس کی وجہ ہے اسلام کیسا ہے. اسلام ہے ایسا اس لیے نہیں کرنے دیتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا دھرم تو ہوتا تو وہ نہ تو تیری بہن میں تمیز پیدا کروا سکتا تھا، نہ ماں میں تمیز پیدا کروا سکتا تھا، نہ بیوی میں تمیز پیدا کروا سکتا تھا. یہ اسلام ہے جس نے کہا تھا کہ ماں کی خدمت کرے گا، جنت کا حقدار بنے گا، بہن سے محبت کرے گا اور اس کا حصہ دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا اور عقبہ میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. یہ اسلام ہے. اس نے کہا کہ میں تیرے خدا کا نام نہیں لوں گا، کھانا کھلانا ہے تو کھلا نہیں تو مت کھلا. وہ بندہ چل پڑا. حضرت ابراہیم نے اسے نکال دیا. ظاہر سی بات ہے رب کو نہیں مانتا ہے تو ایسے کو کھانا کھلا کے کیا کرنے کا. ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کسی کو نہیں کھلاتے. ہاں نا، ایسا ہی ہے آج کہتے ہیں نا. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے پاس میں کوئی اگر ایسا بندہ آ کر کے بیٹھ جائے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اٹھ کر کے دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں ایک پوچھا کہ عبدالرزاق بھائی آپ دیکھتے نہیں ہو پھر بھی اٹھ کر کے یہاں بیٹھ گئے تو اس کے منہ میں شراب کی بدبو آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا. میں کہتا ہوں یقیناً آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، لیکن آپ اس سے اتنی بھی دوری اختیار نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے کہیں وہ نیک بننے کے راستے پر نہ آئے، نیکی کی طرف نہ آئے. بھائی سب سے آپ نفرت کرو کہ بھائی میں برا انسان ہوں، میں گناہ کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کام ایسے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. تو جب تک آپ میرے پاس نہیں بیٹھو گے تب تک آپ مجھے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. کسی بھی انسان، بھائی آپ کو کسی سے صلح کروانی، جس کو ہم کہتے ہیں سمادھان کروانا،
राजीनामा करवाना। आप यहाँ बैठे हो और वो फला आदमी यहाँ से किलोमीटर दूर बैठा है, तो आप यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर लोगे? नहीं ना, उसके पास जाओगे, उसको समझाओगे, बात करोगे, और बात करने के बाद में उसे समझाओगे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा दीन मतलब कि इजाजत नहीं देता, 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, ये फला 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 सारी बातें बताएंगे, उसके समझ में आएगी। वो कहेगा कि हाँ भाई सुलेमान भाई, सिलू भाई सही कह रहे हैं, इस्माइल भाई का मशवरा अच्छा है, अब्दुल रज़ाक जो बात कर रहे हैं वो सच है, मुझे इनकी बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, तब जाकर के वो बंदा आएगा। आप उससे नफरत करोगे तो वो कभी आपके करीब नहीं आएगा। तो हजरत इब्राहिम ने उसे निकाल दिया, वो चल पड़ा, इधर इसका निकलना था, उधर जिब्राइल का आना था। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू ही सत्तार है, तू ही गफ्फार है। सारी कायनात में सबसे ज्यादा 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है तो वो रब्बुल आलमीन है। रब ने फरमाया जिब्राइल जाओ, हजरत इब्राहिम से कह दो कि उस बंदे को बुला, फिर खाना खिला। सुभान अल्लाह। बुलाया, बोला तेरी नाफरमानी कर रहा है, मैं कैसे खिलाऊं? इब्राहिम तेरे सामने तो उसने एक बार इनकार किया है, मेरे सामने तो इसने पूरी जिंदगी इनकार किया है कि मैं तुझे नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं खिलाता हूँ। ये इनकार कर रहा है, ये इंसान है, इसकी फितरत है, और मैं खिला रहा हूँ, मैं रहमान हूँ, ये मेरी रहमत का काम है। अल्लाहु अकबर। जब उस बंदे ने हजरत इब्राहिम से पूछा, ए इब्राहिम पहले तूने मुझे धुतकार दिया, मुझे निकाल दिया, फिर खाना खाने के लिए बिठाया, अब क्या बात हो गई? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैंने नहीं बिठाया है, उसने कहा तब बिठाया है। वाह वाह। किसने कहा? मेरे रब ने कहा। मेरे रब ने फरमाया इब्राहिम इसे बिठा दो, ये मेरा बंदा है। कहा कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं उसको नहीं मानता हूँ, फिर भी मुझे बुला बुला करके खिलाता है। फरमाया हाँ, इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तब उसने कहा इब्राहिम तेरा रब सच्चा है, गवाह रहा, मैं तेरा कलमा पढ़ करके उस एक रब की पूजा करना शुरू कर देता हूँ। मेरे अजीजों, वो हर शय पर कुदरत रखने वाला रब है, हर शय पर कादिर है। हम और आप दुनियावी नशे में आकर के इन चीजों को फॉलो करो, इन चीजों को ज्यादा फैलाओ, ये काम करो। मियाँ अगर ज्यादा फैलाने का जज्बा रखते हो, अगर किसी बात को फैलाने का आपके पास पावर है, अगर आपके पास ताकत है, आपके पास हिम्मत है, 4 लोग आपकी बात को तस्लीम करते हैं, 4 नौजवान आपके पास में बैठते हैं, आपकी बात को सुना जाता है, तो दोस्त मैं अर्ज करूंगा कि अगर कुछ फैलाना चाहता है तो तेरे दीन की बातें फैला, जब तक के वो बंदे अमल करते रहेंगे, अल्लाह सवाब और अजर तुझे दुनिया में भी अता फरमाता रहेगा, कब्र में तू जाएगा तब भी अजर मिलेगा, हशर के मैदान में भी तुझे उसका अजर और सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि पहचान हमारी कैसी होनी चाहिए, किस चीज से हमारी पहचान होनी चाहिए। थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत प्यारी बात कही थी उन्होंने। हमारे यहाँ एक खतीब बन करके आए थे, मैंने उनके पास एक चीज देखी, बहुत जिसको कहते हैं बहुत कीमती चीज, और इंग्लिश में कहा जाए तो ब्रांडेड चीज जिसको कहते हैं। मैंने पहले ही जुमला 1-2 मरतबा इस्तेमाल कर लिया, वो चीज देखी। मैंने कहा कि हजरत आपके पास इतनी बड़ी घड़ी है, क्या बात है माशाल्लाह, आप तो उस कंपनी की चीज इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत इस बात पर हैरत मत कीजिए, जुमला दे रहा हूँ, बहुत प्यारा जुमला, ईमान ताजा हो जाए। उन्होंने कहा कि इस चीज पर ताजुब मत करो, ये दुनियावी चीजें हैं, कभी मिलेगी ना मिले तो भी कोई हरज नहीं, ताजुब उस चीज पर करो और फखर उस चीज पर करो जो चीज मुझ में मुस्तफा की निस्बत अगर देखते हो, यानी मुस्तफा की सुन्नत तुम्हें नजर आ रही हो, मेरा लिबास तुम्हें अच्छा लग रहा हो, मेरा कलाम करने का अंदाज अगर अच्छा लगता हो, मेरे चलने का अंदाज अच्छा लगता हो, मेरे बैठने का अंदाज अच्छा लगता हो, तो इसकी तारीफ करो, क्योंकि जब इसकी तारीफ करोगे तो ये तारीफ किरदार मुस्तफा की होगी, नबी के किरदार की तारीफ होगी, और जो नबी के किरदार की तारीफ करेगा और जो नबी के गीत गाएगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता। सुभान अल्लाह। ये चीजें कोई वैल्यू नहीं रखती।
میرے عزیزوں اور دوستوں، ہماری پہچان کس سے ہونی چاہیے؟ میں آپ کو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، غریب نواز عطا رسول ہند الولی علیہ رحمت رضوان کی ذات پاک کو آپ دیکھیں یا کسی بھی اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اپنی پہچان کیسے کروائی؟ سبحان اللہ، کیسے کروائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے؟ الیکشن کیے، ووٹنگ ہوئی۔ المختصر اشارہ کروں، پنجاب سے چل کر کے آپ کے اور ہمارے پیر و مرشید کچھ کی دھرتی پر آئی، کون سی ووٹنگ ہوئی تھی؟ کس کے سب پیروں میں آ کر کے پگڑی ڈالی تھی کہ مجھے مانو، میں تمہارا پیر بننا چاہتا ہوں؟ نہیں، بس دیکھتے تھے لوگ دیوانے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے لوگ ان کے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک نسبت تھی۔ واہ واہ، جو دین سے جڑ جاتا ہے ساری دنیا ان سے جڑ جاتی ہے، اور جو دین سے دور ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے لوگ جو دین سے دور ہوں گے وہ تو ان کے قریب ہوں گے، لیکن جو دیندار ہوں گے وہ ان کے ہرگز قریب نہیں ہوں گے، ہرگز قریب نہیں ہوں گے۔ جتنے آپ دور جاؤ گے دین کے، اتنے یوں سمجھیے کہ ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں اور جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں، المختصر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت دانشور، عقل مند اور ہوشیار لوگ بیٹھے ہو، ان کے بیچ میں میرے جیسا ایک طالب علم اور ایک چھوٹا سا مطلب کہ ایک حقیر بندہ کچھ لب کشائی کرے تو ایک بے ادبی ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نا تو ہمارے یہ جو بچے ہیں نا، بچے اور بچیاں، ان کی تعلیم پر، دین کی بھی تعلیم، دنیاوی بھی تعلیم، دنیاوی تعلیم ایجوکیشن پہ جتنی ہم اور آپ وزن اور زور دیں گے نا، اتنا آنے والے دنوں میں، آنے والے مطلب کہ بچوں میں بہت سارا بدلاؤ آئے گا۔ اور دین کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو اتنی ضرور دلائیں، میں روزانہ چیختا رہتا ہوں کہ اتنی ضرور دیں کہ کم سے کم وہ اپنے ضروری مسائل، خود کے مسائل، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، چاہے بندہ ہو چاہے بندی ہو، وہ آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ اب آپ کہو گے کہ ضروری مسائل کیا ہیں؟ یہ تو بالکل آسان ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ثنا سنائیے تو آسان ہے تو سب کی میں کہ نہیں کہتا کہ گردنیں جھک جائے گی، لیکن کچھ تو میرے جیسے ہوں گے جو اپنی گردن کو جھکا کر کے کہیں گے حضرت یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی جب یہ مشکل ہے تو ایسا ہے تو تیری بیٹی کو ایسا کیوں رکھنا چاہتا؟ تو نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی ہاتھ اٹھا کر کے کہا دے یا اللہ تو میرے باپ کی بخشش کر دے، آمین، سبحان اللہ۔ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا آ کر کے میری قبر پر کھڑا ہو کر کے سورہ اخلاص یا قرآن مقدس کی تلاوت کر کے میرے حق میں دعا کرے کہ میرے مولا میرے باپ کی بخشش کر دے۔ اور جانتے ہو آپ یوں سمجھتے ہو کہ ہم ماں باپ ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، نہیں میاں، اولاد کی بھی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بے شک حق حق، ہاں یوں نہ سمجھیں، بے شک بھائی باپ ماں ان کی شان بہت بڑا مقام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ علم سکھائیں، دین کی تعلیم کی قریب لائیں، اپنے پیر و مرشد، آپ کسی بھی پیر سے وابستہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، میں سب کے بارے میں بولتا ہوں، اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت، سب مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن اپنے پیر کے مشن کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جن بزرگوں سے وابستہ ہیں آپ ان کے کام دیکھیں، کام، ان کا کہنا کیا ہے وہ کہنا سنیں، تو کہنا یہ ہوگا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو دین پڑھ، اگر مجھ سے پیار ہے تو نماز پڑھ، اگر مجھ سے محبت ہے تو سنتوں پر عمل کر، اگر مجھ سے پیار ہے تو اٹھتا بیٹھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر۔ یہ سارے مستحبات طریقے ہیں، ان کو میں بہت کم بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو ہماری نس نس میں بس چکے ہیں۔ یہ جو عقیدت کے جو ہے نا، یہ سارے ہمارے یہ دانا ایک نس میں بس چکا ہے، اب اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، عقیدت اچھی، محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، اور ہم ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اب عمل کے میدان میں آئیں گے۔
عمل کے میدان میں جو بات کر رہا تھا دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراش نہ کرنا، اپنے بچوں کو دین اور دنیاوی تعلیم سے مالا مال کرنا. اب یہ دین کی تعلیم ہم ان کو کیسے دیں؟ دنیاوی تعلیم سے تو چلو ہم نے بہت سارے راستے بھی نکال دیے، لیکن دین کی تعلیم ان کو کیسے دیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ دین جتنا آسان ہے تعلیم کے لیے، اس اعتبار سے کوئی دوسری دنیاوی تعلیم میں جتنی مطلب ہمیں اور آپ کو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مطلب کہ کتابیں یا اسکول کی فیس یا کالج وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمیں اور آپ کو زیادہ محنتیں کرنی پڑتی ہے، دین کے کام میں یا دین کو سیکھنے میں اتنی محنت نہیں ہے. میں بالکل آسان گھر بیٹھے دین کیسے سیکھیں، میں صرف ایک فارمولا مطلب ایک آپشن دے رہا ہوں. اگر اسے ایکسپٹ کریں، اسے قبول کریں، تسلیم کریں، منظور کریں اور پھر اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ ساری باتیں آپ پر اور ہم پر ہیں. میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. آسان اس لیے کہ کم سے کم 24 گھنٹے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. نوجوان جو یووا ینگ کھڑے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو دل کے دروازے تک اسے دستک دیں اور دروازہ کھل جائے تو دل میں اس کو جگہ دیں تاکہ اس پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. 24 گھنٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذہن کسی اور طرف جائے، لیکن دینے والا اللہ ہے. اللہ ہے. کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. 24 گھنٹے کس لیے دیے؟ کہ بھائی رات میں سو جاؤ، دن میں اپنا کام کرو، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بزنس کرو، کاروبار کرو، دکانیں چلاؤ، اور دھندے کے لیے جاتے ہو، کام کے لیے جاؤ تو وہ کام کرنے کے لیے جاؤ. دیکھو اسلام نے کبھی بھی آپ کوئی بھی تاریخ ایسی بتا ہی نہیں سکتے کہ اسلام نے یوں کہا کہ دنیا نہ کماؤ. اسلام نے کہا دنیا کماؤ، تم دنیا میں رہو، تم میں دنیا نہ آ جائے. اللہ اللہ. تم دنیا خوب کماؤ. میرے بات سنیے بھائی، آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھیں، سبحان اللہ. جو صداقت کے تاجدار تھے اور خلیفہ اول تھے مصطفیٰ جان رحمت کے. آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو سب سے زیادہ مکہ میں مالدار ابو بکر پہلے نمبر پہ. بے شک. سبحان اللہ. حضرت عمر کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ امیر المومنین بنے تھے، 6 ملکوں پر آپ کی بادشاہت چلتی تھی. یہ مالدار نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے؟ صحابہ کرام ہر شان والے ہیں، لیکن عثمان غنی کے تو آج بھی کھاتا چل رہا ہے. بے شک. سبحان. کتنی بڑی شان. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو کیا مانگتے؟ مولا عثمان غنی کے خزانے میں عطا کر دے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میرے دوستو، کیا وہ غنی نہیں تھے؟ بے شک. وہ مالدار نہیں تھے؟ مال کمانا کوئی گناہ کی بات ہے؟ مال کمانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ مال نہیں کماؤ گے، دولت نہیں کماؤ گے، جائیداد اکٹھی نہ کرو گے اور دنیاوی اعتبار سے اگر کام نہیں کریں گے تو دولت کے بغیر دین کا کام کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کماؤ، دنیا تم میں رہے، تم دنیا میں نہ رہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا دھنی بنایا تھا. مولا کائنات کے پاس کوئی کم مال تھا؟ آپ کسی مٹی کو اٹھا کر کے کسی کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی ہیرا بن جاتا تھا. دولت کم ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت پیاری بات بتائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی میں کشتی رہتی ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اور جیسے ہی پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اور جیسے ہی دنیا میں تم دنیا میں آ گئے اور دنیا تمہارے اندر آ گئی تو تم اسی طرح ڈوبتے ہوئے نظر آؤ گے. تم اسی طرح ڈوبتے ہوئے نظر آؤ گے. میں عرض کر رہا تھا دین سیکھنا بالکل آسان ہے. آپ گھر بیٹھے دین سیکھ سکتے ہو. بے شک. آج سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا دور ہے. ہر ایک کے پاس دوستوں اور بزرگوں موبائل ٹی وی ساری آسانیاں ہیں. آپ قرآن مقدس کو گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہو. نماز کا طریقہ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہو. روزے کھولنے کی نیت، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، یہ ساری باتیں ہم اور آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے. کتنے گھنٹے؟ 24. اس میں سے رات آرام کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے. ان میں سے 12 گھنٹے جو دن کے ہیں ان میں سے آپ صرف روزانہ ڈیلی سروس صبح سے شام میں سے کوئی ایسا ٹائم جس کا آپ انتخاب کر لیں، چن لیں کہ یہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ 30 منٹ میں صرف
ایک چیز سیکھنے میں دوں گا. جیسے مثال کے طور پر مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف میں آدھا گھنٹہ اس آدھا گھنٹے کے اندر صرف ایک چیز سیکھنے کی کوشش کروں گا. کیا چیز نہیں آتی ہے؟ تو کہ مجھے ثنا نہیں آتی ہے تو میں ثنا سیکھنے کی کوشش کروں گا. 30 منٹ تک اگر ایک چیز کو آپ سنیں گے دنیاوی سارے خیالات نکال دیں, سارے ذہن میں نکال دیں, صرف ایک ہی چیز پر توجہ دیں, ایک ہی چیز پر فالو کریں کہ میں اس چیز کو سیکھوں گا. آپ یقین جانیے کہ 2 دن کے اندر آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے 1 گھنٹے میں آپ نے کیا چیز حاصل کر لی ہے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا سبحان ہے؟ اللہ سبحان. اور پھر یہ ہو گیا تو اب الحمدللہ رب العالمین سورت سیکھنا شروع کر دیں. بھائی وضو اور غسل کے بیان اگر میں یہاں کروں گا تو یہ تو آپ کی اور ہماری بے عزتی ہوگی کہ بھائی مسلمانوں کو غسل اور وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. بہرحال یہ ایسی بات نہیں کہ نہیں سیکھنا چاہیے یا نہیں سکھانا چاہیے, لیکن آج میں اس محفل میں یہ بات تو نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ وضو اس طرح کریں, غسل اس طرح کریں. یہ تو آپ کہیں گے یہ تو حضرت ہم کو آتا ہے, ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اب ہم اور آپ نماز کی طرف مائل ہو. نماز میں اگر یہ چیزیں آ رہی ہے تو ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں جو آپ کو یاد نہ ہو. آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سیکھنے کی تلقین کریں. آپ تلقین کریں گے تو آپ بری ہو جائیں گے. آپ پر جو چیز ضروری تھی اس چیز سے آپ بری ہو جائیں گے. بری اس لیے ہوں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل محشر کے میدان میں قیامت کے دن حضور علیہ السلام علماء کرام نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم سب ایک محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے نا, اس وقت ہمارے گناہ ہماری نیکیاں جب سامنے ہوگی تو اولاد کو بھی حاضر کیا جائے گا, بیٹا بیٹیاں ان کو بھی حاضر کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا. بھائی آج بھی اگر کوئی پولیس والے کوئی بھی کورٹ میں ہم جاتے ہیں تو جب کوئی سوال کرتے ہیں نا, ایسا کیوں ہوا, کیوں گیا, گاڑی ایسے کیوں چلائی, ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, یا کسی کا مرڈر کر لیا تو کیوں کیا, کیا وجہ تھی, کیا غلطی تھی سامنے والے کی, کیا تمہاری باتیں تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا. ہم اور آپ اسی دنیاوی اعتبار سے یہ تو کچھ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ عدالت جہاں صرف حق, جہاں صرف انصاف. یہاں تو اگر کسی کی جیب میں 2-3 زیادہ ڈال دیے تو فیصلے بھی بدل جائیں گے, لیکن وہاں کچھ بدلنے والا نہیں ہے. وہاں بدلائیں گے تو صرف عمل بدلائیں گے, نیکیاں بدلائیں گے, نیکیاں, اچھے عمل, بہتر عمل. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے, محبوب زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں, انسان نقصان میں ہے. آپ کہہ رہے ہو ہم فائدے میں ہیں, یہاں قرآن کہہ رہا ہے نقصان میں ہو, لیکن کس کو کہہ رہا ہے نقصان میں ہو اور کس کو کہہ رہا ہے کہ فائدے میں ہو؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. یہاں تک ہم ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ایمان, لیکن آگے والی آیت کو پڑھیں گے تب ہمارے قدم رک جائیں گے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ جو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے نا, یہ جو عمل ہے نا عمل, اس جگہ ہمارے قدم رک جاتے ہیں کیونکہ ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, حق پر قائم رہا اور صبر کیا. اس آیت کریمہ کے اگر کوئی عامل بن کر کے زندگی اگر کسی نے بسر کی ہے تو وہ نبی کے نواسے امام حسین نے بسر کی. میں عرض کر رہا تھا کہ محشر کے میدان میں سوال ہوگا, بندہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی, بندی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا کیا نماز, کیا نماز؟ کہا تجھے پتا نہیں؟ کہا نہیں مولا مجھے تو میرے باپ نے سکھایا ہی نہیں. اس جگہ پر والدین کی پکڑ ہو رہی ہے, اس جگہ پر ماں باپ کی پکڑ ہو رہی ہے کہ پکڑا جائے گا اور پکڑے جائیں گے. کیوں نہیں سیکھے؟ کہ اس لیے نہیں کہ ماں باپ نے نہیں سکھایا. وہاں پر بھی ماں باپ کو پکڑا جا رہا ہے, اور وہ پکڑانے والے کوئی اور نہیں ہے, جن کے لیے رات دن آج ہم ایک کر رہے ہیں وہی ہے. یہی بیٹا یہی بیٹی, یہی بیٹے یہی بیٹیاں کہیں گے کہ نہیں معلوم. کیوں؟ کہا کہ مولا سکھایا نہیں. بلائے جائے ان کے والدین کو, بلایا جائے گا ماں باپ کو سامنے, سچ کہہ رہے ہیں تو اس وقت بھی جواب کیا دیں گے؟ بس نیکیاں ان کی اٹھاؤ, ان کے کھاتے میں ڈالو. ہم اور آپ نیکیوں سے خالی. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنے بچوں کو
तलकीन हिदायत, नमाज की तलकीन, रोज़े की तलकीन या इस्लाम के जो कवानीन हैं उन कवानीन की तरफ हमने उन्हें मायल नहीं किया। काश अगर अल्लाह हिदायत दे और हम अपनी औलाद को सामने बुला करके सिर्फ अल्लाह और उसकी रज़ा, रसूल की रज़ा के लिए ये जुमला कह दें, खौफ खुदाबंदी और मोहब्बत रसूल में कि मेरे बेटे, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, आज के बाद एक बात सुन लो, तुम बलागत की मंजिल पर पहुंच चुके हो, पहुंच चुकी हो, तुम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान अल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, रमजान शरीफ के रोजे फर्ज, अगर तुम्हारे पास माल है तो ज़कात फर्ज है, और ज्यादा इस्तात रखते हो तो हज के महीने में हज करके आओ, अगर नहीं करोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं बाप की हैसियत से, मैं माँ की हैसियत से आज से तुम्हें ये ऐलान कर देता हूँ या ऐलान कर देती हूँ कि हम फ्री हैं। मेरे अजीजों, ये जुमला क्या करके सिर्फ खुदा की वादनियत, अल्लाह रसूल की रजा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए ये जुमला आप अगर आज अर्ज कर देंगे, आज अपनी औलाद को बता देंगे, तो कल कयामत के दिन इस जुमले पर आपकी पकड़ नहीं होगी, इसलिए कि आपने उन्हें आगाह कर दिया, आपने उनको बता दिया है। मेरे अजीजों और दोस्तों, बस इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत को देखते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, रब्बे कदीर इस जिक्र खैर के सदक़े में मरहूम अहमद भाई के अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं और आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में और अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम की औलाद के सदक़े में खालिक़ कायनात उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व क़रीब को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को मौत से पहले अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ खड़े हो जाए और सलातो सलाम।